عائشہ نے جو بدقسمت واقعہ ہوا، اس نے خودکشی کی احمد آباد میں سابرمتی ریور فرنٹ پہ کھڑے ہو کے. السلام علیکم ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، دوسرے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شاید کل پرسوں سے میرا سفر شروع ہو تو 1.5 مہینے تک آپ حضرات سے گفتگو کا کوئی موقع اس طریقے سے نہ ملے. وجہ کل بتائی جائے گی، لیکن طویل سفر ہے اور بہت اہم سفر ہے. لیکن میں آپ کے پاس آج اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ابھی شاید ہفتہ 10 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے آپ سے گفتگو کرتے وقت خاص طور پر یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا سماج ایک بہت ہی زیادہ اندرونی خرابیوں کا شکار ہے، اور اگر ہم اندرونی طور پر کمزور ہوں گے، سماج اندرونی طور پر کمزور ہوگا، تو ایک کمزور سماج کسی بھی قسم کی فلاح کی امید نہیں رکھی جا سکتی، اور خیر امت تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو جب تک ہم ان داخلی اپنی برائیوں پر قابو نہیں پاتے اور اصلاح کا کام نہیں ہوتا، تب تک ہم کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کے بہتر مستقبل کی طرف بڑھ سکیں گے. یہ بات، اور میں نے وہ تمام سماجی برائیوں کا یہاں ذکر کیا تھا کہ ہمارے سماج کے اندر کون کون سی برائیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ میں تو عرض کرتا ہی رہتا ہوں، کیونکہ میرے تو پیش نظر ایک بات رہتی ہے کہ ایک بھی اگر اچھی بات آپ کے پاس آئے تو اسے سماج تک پہنچائیے. میرے پیش نظر صرف یہ ہے کہ سماج کی بہتری ہو، سماج کسی صورت سے بھی ہمارا آگے بڑھے، وہ ایک صحت مند سماج ہو اور برائیوں سے پاک ایک سماج ہو. اس لیے مجھے کوئی برائی بھی دکھائی دیتی ہے تو بلا تکلف میں وہ برائی کا بھی اظہار کرتا ہوں. میں نے اپنی عوامی تقریروں میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سماج کس طریقے سے ہمارا برائیوں کی لپیٹ میں برے طریقے سے جکڑا ہوا ہے. یہ میں نے اپنی عوامی تقریروں میں بھی کہا ہے، اور آپ سے یہاں فیس بک پر بیٹھ کر بھی میں نے عرض کیا ہے. آج میرے پیش نظر 25 فروری کا وہ بدقسمت واقعہ ہے جس نے پورے سماج کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. میری مراد ہے عائشہ نے جو بدقسمت واقعہ ہوا، اس نے خودکشی کی احمد آباد میں سابرمتی ریور فرنٹ پہ کھڑے ہو کے. وہ جہیز کی بھیٹ چڑھی ہے، اور یہ ایک عائشہ کی خودکشی نہیں ہے، بلکہ اس ایک 23 سال کی اس بچی کی خودکشی نے ہمارے پورے سماج کے چہرے پہ بہت کرارا تماچا رسید کیا ہے. وہ بچی تو ہمارے درمیان نہیں رہی. ایک ینگ اور انرجیٹک لڑکی اکنامکس میں ایم اے کر رہی تھی، فائنل ایئر تھا. ICICI بینک میں وہ میوچل فنڈز کے ڈپارٹمنٹ میں وہ ملازمت بھی کر رہی تھی. کل 23 سال کی عمر ہے. ایک ذرا سا آگے بڑھتی تو بہت بڑا اسیٹ بن سکتی تھی، ہمارے ہی سماج کا اسیٹ بنتی. اس نے ایک لڑکے سے 2018 میں شادی کی ہے، مارچ 2018 میں، اور 2019 میں ہی اس کے والدین نے احمد آباد میں کمپلینٹ کر دی کہ اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، اور وہ مار پیٹ شروع ہو گئی. یعنی چند مہینے کے بعد ہی جہیز کو لے کے اور جہیز کے مطالبات کو لے کے، ایک لو میرج کے باوجود ایک مطالبے کو لے کے اور مار پیٹ شروع ہو گئی. اور 26 جنوری 2020 کو 1.5 لاکھ روپیہ اس کے والد نے اس لڑکے عارف خان کو دیا، جو جالور راجستھان میں رہتا تھا. اس کے بعد بھی 2020 سے وہ، یعنی شادی کے پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے، 2020 سے وہ اس سے علیحدہ رہ رہی ہے. اس کے جہیز کے مطالبے، اس کے والدین، اس کے گھر والوں کے مطالبے کے بعد، اور وہ لڑکا بھی اپنے والدین کے ساتھ جہیز کے مطالبے میں شریک ہے. وہ گرفتار ہو گیا ہے. تو ابھی تو ایک ہی سیکشن لگا ہے، انڈر سیکشن 306 وہ گرفتار ہوا ہے. وہ ہوتا ہے خودکشی کے لیے کسی کو مجبور کرنا یا اکسانے کی دفعہ ہے. مجھے امید ہے کہ بعد میں
جو اس کے پچھلی FIRs ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس کا اور اس طریقے کی دفعات بھی اس کے اوپر لگیں گی. کم سے کم 10 سال کا پروویژن ہے اس دفعہ میں اس کے قید کا، تو 10 سال جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے. کیس بالکل کھلا ہے، بالکل واضح ہے، اور لڑکی بہت چیزیں واضح کہہ کے گئی. لیکن یہ 10 سال کی سزا کافی ہے کیا؟ اور کیا ایک عائشہ کے معاملے میں ایک عارف کو سزا مل جانا کافی ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا سماج کہاں جا کے کھڑا ہوا ہے. میں نے اس دن سماج کی کتنی برائیاں گنائیں. اور دوسرا یہ، آپ اسلام کی دعوے داری کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ ہمارے لڑکے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رات کو بیٹھ کے رمضان بھر میں ارطغرل دیکھتے ہیں اور اس سماجی اور اس اسلامی سماج کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور خود کو حلیمہ سعدیہ کی تلاش کرتے ہیں اور خود کو ارطغرل سمجھتے ہیں. وہ سب سمجھتے ہیں، لیکن اسلام جہاں پر جہیز لفظ کا اس لفظ کا ہی تصور نہیں ہے. قرآن حکیم میں نہیں، ایک صاحب نے ابھی ہمارے زبیر اسدی صاحب نے اپنے فیس بک پوسٹ پہ لکھا کہ انہوں نے جہیز لفظ کا عربی میں جو ترجمہ ہو سکتا ہے اس ترجمہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو ان کو صرف ایک لفظ ملا، مہر. جہیز کا تصور ہی نہیں ہے، جہیز کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، عربی زبان میں جہیز کا لفظ موجود نہیں ہے، قرآن میں ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو جس دین میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، تلک کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ اس قسم کی جتنی رسمیں ہیں، ان رسموں کا، منگنی کا، چوتھی کا، چالے کا، اور یہ اتنے بڑی بڑی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس مذہب میں جس مذہب کے نوجوان خود کو ارطغرل بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ جہیز جیسی لعنت کا شکار ہیں، اور ہمارا پوری لیڈرشپ خاموش بیٹھی ہے. کچھ دن پہلے بھی میں نے لکھا ہے، یہ سماج اگر اس کی لیڈرشپ اگر ان برائیوں کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس لیڈرشپ کو قیادت کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں آخر ہمارے جو علماء کرام ہیں، اتنے بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، پورا کا پورا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اتنے مقتدر علماء کرام ہیں. مولانا رابع حسنی صاحب ایک بہت باوقار شخصیت ہیں اس امت کی، اتنے بڑے عالم دین ہیں، خود سے کتنے نیک انسان وہ ہیں. ان کی صدارت میں بورڈ چل رہا ہے، اس بورڈ میں 250 سے زیادہ جید علماء کرام موجود ہیں. آخر کیوں آپ سماج تک نہیں پہنچتے اور کیوں اس سماج پر دباؤ نہیں ڈالتے کہ یہ سماج اس قسم کی غیر اسلامی حرکتوں سے باز آئے؟ کیوں آپ کی آواز میں وہ دم موجود نہیں ہے؟ اس لیے دم نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی خرافاتی شادیوں میں آپ شرکت بھی کرتے ہیں، نکاح بھی پڑھاتے ہیں، جا کے کھانا بھی کھاتے ہیں اور نکاح کا معاوضہ بھی وصول فرماتے ہیں. تو آج اس تماچے کے بعد ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا، ہمارے علماء کرام کو بھی اور دانشور، ہر سماج کے ہر طبقے کو، میں کسی ایک طبقے کو نہیں کہتا، میں خود آج یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں ایسی کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا جہاں پر لڑکی والے کو کھانا دینا پڑے. باہر سے آئی بارات کے باراتیوں کو کھانا کھلایا جائے الگ بات ہے، وہ مسافر ہیں وہ، لیکن مقامی باراتوں میں لڑکی والے کے گھر کھانا ہو، میں ایسی کسی بارات میں اور کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا. میں ایسی کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا جس شادی میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہو کسی بھی صورت میں. میں ایسی کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا جہاں اسراف بیجا، خود نمائی اور دولت کی نمائش کے انبار لگا دیے گئے ہوں. میں چاہے جتنے قریبی میرے سگے رشتہ دار کیوں نہ ہو، میں عوامی طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ میں ان شادیوں میں شرکت نہیں کروں گا. اور یہی مطالبہ میرا اپنے تمام علماء کرام سے بھی ہے، دانشوروں سے بھی ہے، لیڈروں سے بھی ہے، سیاسی لوگوں سے بھی ہے، سماجی لوگوں سے بھی ہے کہ آپ علل اعلان یہ اظہار کریں کہ آپ ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے کہ جو شادیاں غیر اسلامی طریقوں سے انجام دی جا رہی ہیں. قاضی حضرات اعلان کریں
کہ وہ نکاح کی نہیں پڑھائیں گے ان شادیوں میں جن شادیوں میں غیر اسلامی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. سماج اگر ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا، تو سماج کے اوپر دباؤ دینا پڑے گا، روکنا پڑے گا، اس سماج کو سختی سے روکنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد مقرر نہیں کی جا سکتی. حد مقرر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان شادیوں میں جانا بند کر دیں، سماج کے بڑے لوگ، محلے کے لوگ ان شادیوں میں جانا بند کر دیں جہاں یہ غیر اسلامی خرافات ہو رہی ہوں، اور علماء کرام اس میں انیشیٹو لیں کہ اب ہم نہیں شرکت کریں گے، ان میں جہیز والی شادیوں میں نہیں رہیں گے. دور سے بھی اگر پتہ چل جائے کہ کہیں سے جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے تو ان شادیوں میں جانے کا وارننگ دے باقاعدہ اعلان کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ جو سماج میں حرکت کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو ذلیل کیا جانا چاہیے سماجی طور پر. میں اپنے سماج کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم کمزور نہیں ہو، تم نااہل نہیں ہو، تمہارے اندر لیاقت کی کمی نہیں ہو. تم وہ خواتین ہو کہ جس نے پچھلے سال سی اے اے کے اگینسٹ جو موومنٹ کھڑا کیا تھا، اس نے تمہاری طاقت کا انٹروڈکشن پورے ملک کو دیا اور ساری دنیا کو دیا، ٹائمز میگزین کے فرنٹ پیج پر چھپی ہو. اتنی طاقت ہے تمہارے اندر. تو اگر اتنی طاقت سی اے کے خلاف تمہارے اندر موجود ہے تو ان سماجی برائیوں کے خلاف بھی باقاعدگی کے ساتھ ایک تحریک شروع تم ہی کرو. میں خواتین سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں سے کہتا ہوں، کھڑے ہو جائیے آپ اس سماجی برائی کے خلاف. عائشہ کو سمبل بنائیے، وہ علامت بنائیے اس کو سماجی برائیوں کے خاتمے کی. اس کی موت پر یہ تبصرہ کرنا بغیرتی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے. اور ارے بھائی، یہ صحیح ہے، خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، بہت سارے دوسرے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص جب اتنا اپنے خوابوں کو لے کے، ایک انرجیٹک بریلینٹ لڑکی خواب اپنے آنکھوں میں سما کے محنت کر رہی ہے سوسائٹی میں، کس قدر ذہنی اذیت اور کرب کا شکار رہی ہوگی. سماج کہاں تھا اس کے ذہنی کرب اور اذیت کو دور کرنے کے لیے؟ اس نے ایک بچکانہ اسٹیپ اگر لیا تو آج آپ جو لوگ بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کر کے حرام کام کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے جو اس قسم کی غیر اسلامی شادیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ ان کے لیے بھی فتویٰ دیا جانا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سمبل بنائیے. جو عشق کرتا ہے وہ مطالبے نہیں کرتا. اور یہ بات جان لو، میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ عشق کا اظہار جو کر رہا ہو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اگر مطالبہ کر رہا ہے تو عشق نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے. تو ان جھانسوں میں مت آؤ، ان جھانسوں میں مت آؤ. جو شخص مطالبہ، بھلے ہی آپ کے والدین جہیز دینے کو مطالبے پہ تیار ہو جائیں، آپ انکار کیجئے اور اس شخص کو سڑک پہ لا کے کھڑا کیجئے جو مطالبہ کرے. پولیس کمپلینٹ کیجئے ان لوگوں کی جو مطالبہ کر رہے ہیں. بتائیے سماج کو کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جہیز کے لالچی ہیں، اور جہیز کے بعد ان کی منشا ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو اپنے گھروں میں لا کے اپنی بیوی بنا کے، بیوی کے حقوق آپ جانتے نہیں ہیں، دے نہیں سکتے، آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. اسلام نے جو بیوی کے حقوق بتائے ہیں، بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو کما کے کھلانا، آپ کے لیے جہیز لے کے آنا، آپ کو گھر میں جو ہے جھاڑو پوچھا کرنا، آپ کے لیے کھانا پکانا، آپ کی خدمت گزاری کرنا، آپ کے بچے پیدا ہو جائیں تو ان کو دودھ پلانا تک بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پرووائڈ کریں گے یہ ہر چیز. اس کے بعد آپ کی یہ جرت ہے کہ آپ جہیز کا مطالبہ کرتے اور مہر ادا نہیں کرتے. مہر طے کرتے وقت آپ سوچتے مہر تو دینا نہیں ہے، تو جو جی چاہے طے کر لو. پہلے ہی دن آپ کے نکاح کے وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ کو تو مہر دینا ہی نہیں ہے، تو جو جی چاہے ادا کر لو. بہت ساری سماج میں چل رہا ہے کہ مہر کے بارے میں آپ کو ادا کرنے کی نیت نہیں ہے اور جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ارے مہر دینا ہے آپ کو،
اور مہر شادی سے پہلے بھی دے دیا جاتا ہے، شادی کے دن بھی چاقو دکھا کے اور زور زبردستی کر کے مار پیٹ کے یا محبت کے جال میں پھنسا کے مہر معاف کروانے کی کوئی اسلامی نظیر موجود نہیں ہے کہ جس طریقے سے میں نے تو مہر معاف کروا لیا. یہ نہیں ہے آپ کا حق. مہر ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مہر دے نہیں رہے، جہیز مانگ رہے اور اوپر سے ظلم کر رہے. تو اگر یہ داخلی کمزوریاں اس سماج کے اندر موجود ہیں، آپ پنپ نہیں سکتے، بحیثیت امت آپ نہیں پنپ سکتے. کیسے اللہ خوش ہو جائے گا آپ سے کہ آپ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو آپ روزانہ توڑ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ سے خوش ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں بہت طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا. میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایک بدقسمت واقعے کو ایک واقعہ مت رہنا دیجیے. سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے، ہماری عادت ہے، آج ایک واقعہ ہوا ہے، آج ہم سب ریئیکٹ کر رہے ہیں، سب اپنا فرض منصبی سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ بولیں. بولیے، لیکن ایک ہفتے کے اندر آپ ہی بھول جائیں گے، 10 دن کے اندر آپ بھول جائیں گے کہ ایک واقعہ ہوا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو علامت بنائیے اور اس کو علامت بنا کے اس کے خلاف تحریک شروع کیجئے. ان لوگوں کو تشتزبام کیجئے جو یہ لالچی لوگ ہیں، اور ان کو سماجی طور پر ان کا بائیکاٹ کیجئے. ایسے لڑکے کی شادی ہونی نہیں چاہیے، کہیں نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک گھر میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بچی جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، آج نہیں تو کل رشتہ پالے گی. اللہ رشتے طے کر کے بھیجے ہیں، اللہ نے رشتے. اللہ سے بڑا کارساز تو کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا رزاق تو کوئی نہیں ہے. لیکن ان سماجی بھیڑیوں کو اپنے سماج سے الگ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں سب سے پہلے میں نے اپنا اعلان کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور یقیناً نہیں جاؤں گا. اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ میری گردن، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر رحمانی، تم نے کہا تھا کہ تم اس میں نہیں جاؤ گے، تم یہاں پہ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہو. یقیناً میں سب کو اجازت دیتا ہوں، پورے ملک کو، کہ مجھے اس قسم کے خرافاتی شادیوں میں اگر آپ کہیں کھڑا دیکھیں تو گریبان پکڑ کے مجھے دھکے مار کے باہر نکال دیجیے گا. اور آپ سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی جانا بند کریں. اور اس کے بعد اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی شادی کی تقریبات کے نکاح کے بائیکاٹ کا کھلے طور پر اعلان کریں. اخبار میں بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آ چکا ہے بیان، پڑھ لیا ہے میں نے. بیان دینے سے نہیں ہوگا. پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری صاحب کا بیان ہے. جنرل سیکریٹری صاحب سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ دستبستہ، کہ وہ تمام قضات کو اس ملک کے جتنی عمارت شریعہ میں اور دارالقضاء موجود ہیں، جتنے قاضی حضرات ہیں، سب کو انسٹرکشن بھیجیں کہ وہ کسی نکاح کی تقریب میں شرکت سے پہلے اس بات کی تصدیق کریں کہ وہ نکاح کی محفل شرعی حدود کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ شرعی حدود کے باہر ہے تو اعلانیہ کہیں کہ وہ نہیں جائیں گے، بائیک آؤٹ کریں گے. اور فلسفہ نہ بتائیں، گنجائشیں نہ نکالیں، پلینلی بولیں اور انسٹرکٹ کریں تمام قاضی حضرات کو کہ وہ اس قسم کے نکاحوں میں نہ جائیں. اور ایک جو خاص بات میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ایس ڈی پی آئی کے ورکر ہیں، ہماری پارٹی میں بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ نوجوان بہت صالح ہیں، بہت نیک ہیں، وہ ٹرینڈ نوجوان ہیں، مجھے ان کی نیکی پہ بالکل ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو لاکھوں نوجوان ایس ڈی پی آئی کے ملک بھر میں پھیلے ہیں، میں ان تمام کیڈر سے درخواست بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں اور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ تم نظیر ایک سیٹ کرو، تم نظیر سیٹ کرو. ایس ڈی پی آئی کے نوجوان جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں، وہ ایک نظیر اس سماج کو طے کر کے بتائیں کہ وہ بغیر جہیز کی سادی شادیاں مسجد میں بیٹھ کے نکاح کی محفل وہ انجام دیں گے. ان کے کوئی بارات نہیں نکلے گی، ان کے کوئی جلوس نہیں نکلیں گے، اور ان کے ولیمے بہت سادگی کے ساتھ ان کے ولیمے منعقد ہوں گے. اس ولیمے میں چاہے جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں، لیکن اسراف بیجا وہ نہیں کریں گے. یہ عہد سب سے پہلے میں ایس ڈی پی آئی کے اپنے نوجوان کیڈر سے جو ابھی جن کے نکاح نہیں ہوئے، میں ان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپیل کریں، ورنہ میں خود اگر اس قسم کے نکاحوں میں آپ نے مجھے بلایا تو میں آپ کی گردن ناپوں گا، اور ہماری پارٹی کی پوری لیڈرشپ آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے گی اگر یہ حرکت آپ حضرات نے کی.
تو ایس ڈی پی آئی کے تمام نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے، سب سے سختی کے ساتھ میں کہتا ہوں، آپ یہ طے کیجئے کہ چاہے آپ کے گھر والے جتنا زور دیں، ان کو بھی سمجھائے، ان کی ٹریننگ کیجئے، امید ہے مجھے وہ نہیں کریں گے، چاہے آپ بغیر جہیز کی شادی کریں گے، مہر ادا کریں گے، مسجد میں نکاح کی تقریب آپ منعقد کریں گے، اور ولیمے میں آپ اسراف سے بچ کے سادگی کے ساتھ ولیمے کی تقریب منعقد کریں گے۔ اور میں آخر میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ ڈرنا نہیں، کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ آئے گا، اللہ نے جہاں طے کیا ہے وہ ہوگا، لیکن جہیز مانگنے والوں سے ایک منٹ کے لیے بھی انہیں ٹالریٹ مت کرنا، بلکہ ان کو سماج میں لا کے ان کی شخصیت کو اجاگر کرو کہ یہ وہ لالچی لوگ ہیں جو جہیز مانگتے ہیں، تاکہ ان کے لیے لڑکیاں ملنی اس سماج میں دوبھر ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اگر کوئی سخت لہجہ اختیار کیا ہو یا میری زبان سے کوئی تلخ بات نکلی ہو تو مجھے آپ معاف کریں گے، لیکن یہ بات بہت تلخ ہے اور یہ بہت خراب بات ہے، اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں بار بار، اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے، شہرت کی طلب میں نہیں آتا آپ کے پاس، صرف اندر تکلیف ہوتی ہے تو آپ سے آ کے بات کر لیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ تو عمل کریں گے۔ میری شادی میں نہ کوئی جہیز لیا گیا تھا، الحمدللہ مجھے اللہ نے محفوظ رکھا، نہ کوئی بارات نکلی تھی، نہ کوئی لمبا چوڑا ولیمہ ہوا تھا۔ میں آپ سے بھی امید ہے، یہ جو دولت آتی ہے نا، یہ کروڑوں سینکڑوں کروڑ روپے، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے جائز طریقے سے سینکڑوں کروڑ روپے آج تک لوگ کما لیتے ہیں۔ یہ جو سینکڑوں کروڑ روپے کمانے والے جہازوں میں بیٹھ کے نکاح اور کی تقریبیں کر رہے ہیں، اور دسوں کروڑ روپے اپنی شادیوں میں کرتے ہیں، ان کے پاس کس قسم کی دولت آئی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے اس دولت کا اظہار کم سے کم اس سماج میں تو مت کیجیے، اور کہیں جو آپ کو کرنا ہو اللہ سمجھے گا آپ کو، اور اللہ دیکھنے والا سب کو ہے، اور اللہ سب کو ہدایت دینے والا بھی ہے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ سب کو بھی ہدایت دے، ہمارے تمام جو سماجی رہنمایان ہیں اور دینی رہنمایان ہیں ان سب کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اس ملک میں اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔